اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی سیدنا ونبینا بالقاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا۔ پروردگار عالم آپ تمام برادران و خواہران کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آج ہم جو کتاب شروع کرنے جا رہے ہیں وہ ہے کتاب الہدایہ فی النحو۔ یہ کتاب جو شروع کرنے جا رہے ہیں ہم ہمارے مدارس میں حوزہ علمیہ میں ایک بڑی معتبر کتاب ہے، اور اس کتاب کو جو انسان پڑھ لے ادبیات عرب علم نحو سے اچھی خاصی اس کی آشنائی ہو جاتی ہے۔ میں یقین سے کہتا ہوں کہ اگر کوئی انسان اچھے نمونے سے ہدایہ، سیوطی ان کتابوں کو اگر پڑھ لے تو اعراب کے حساب سے اس کو کوئی بھی مشکل نہیں ہوگی۔ یعنی آپ جب عربوں کے ساتھ رہتے ہیں تو یہ نہ سمجھا کریں کہ ان کو ادبیات بھی آتی ہے۔ مثلا اردو کا ایک ادب ہوتا ہے، ہر لینگویج کا ایک ادب ہوتا ہے۔ وہ ادیب بھی جانتے ہیں کہ یہ کلمہ کہاں استعمال ہوتا ہے، کلام کسے کہا جاتا ہے۔ خوب اس ہر لغت کے اپنے خد و خال ہوتے ہیں۔ اسی طرح علم ادبیات بھی درواقع قوانین ہیں علم نحو کے۔ یعنی علم نحو اگر آپ کو آئے گا، یہ علم اگر آپ جان لیں گے تو آپ اچھے نمونے سے فاعل، مفعول، صفت، موصوف، مضاف، مضاف الیہ، عطف، معطوف، معطوف علیہ، تابع، متبوع، خوب یہ چیزیں آپ جان لیں گے۔ یہ میں نے تو ابتدائی حساب سے کچھ چیزیں آپ کے لیے بیان کی۔ جس کو اس چیز کی ضرورت ہے کہ وہ اعراب کے حساب سے، معنی کے حساب سے ادبیات عرب کو پہچانے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ علم نحو اور صرف کو پڑھے۔ علم نحو اس کو نہیں آئے گا تو اس کو پتہ نہیں چلے گا کہ اس کو زبر دینی چاہیے اس چیز کو، یا کسرہ دینی چاہیے، یا رفع دینا چاہیے، ضمہ دینا چاہیے، پیش دینا چاہیے۔ ان چیزوں کا اس کو پتہ نہیں چلے گا۔ تو میری پیشنہاد یہ ہے، میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ یہ جو ہدایہ ہے، یہ جو کتاب ہم ابھی شروع کرنے جا رہے ہیں، اس سے پہلے شرح عوامل ہمارے ہاں پڑھائی جاتی ہے۔ شرح عوامل جرجانی یا ملا محسن یہ پڑھاتے ہیں۔ پہلے زمانے میں تو بہت ساری اور کتابیں تھیں، لیکن آج کل کے دور کے حساب سے جو سلیبس میں جو چیزیں پڑھائی جاتی ہیں، جو مبتدی طالب علم ہوتا ہے اس کو سب سے پہلے شرح عوامل، اس سے پہلے شاید نحو میر کچھ مدارس میں، اور اس کے بعد دوسرے سال میں اس کو ہدایہ اور سمدیہ پڑھائی جاتی ہے۔ بس جو انسان اچھے نمونے سے ہدایہ کو پڑھ لے تو اس کو کافی مدد ملے گی، اور ان پر تمرین کرے، پریکٹس کرے، تو میرے خیال میں وہ اہل بیت علیہ السلام کے فرامین کو، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کو اور سمجھنے کے حساب سے اس کو کافی آسانی پیش آئے گی، بشرطی کہ دوسرے جو علوم بھی ہیں، علم حدیث اور رجال اور درایت جو ہے، ان چیزوں کو بھی جان لے، ان قواعد کے سے بھی اگر آشنائی پیدا کرے گا تو انشاءاللہ اہل بیت علیہ السلام اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اچھے نمونے سے پہچان سکے گا۔ سب سے پہلے، اس سے پہلے کہ میں مثلا کتاب میں وارد ہوں، فہرست ضروری ہے، انڈیکس آپ کو بتانا ضروری ہے کہ اس کتاب میں ہے کیا۔
یہ ایسے نہیں کہ مثلا میں کتاب پڑھوں اور آپ کو پتہ ہی نہ ہو کہ یہ کتاب اس میں کیا کیا ہے، کون سی ابحاث ہیں. میں فقط فہرست انڈیکس پڑھ لیتا ہوں کہ تاکہ جو افراد طالب علم نہیں بھی ہیں، مثلا جو حوزے میں نہیں پڑھتے، کسی مدرسے میں نہیں پڑھتے، ان کے لیے بھی کوشش کریں کہ اس طریقے سے بیان کریں کہ وہ بھی آسانی سے ہمارے یہ مطالب سمجھ سکیں. زیادہ اس کو پیچیدہ مطالب اور بالکل الجھانے والی جو باتیں ہوتی ہیں ایسی نہیں کریں گے. کوشش کریں گے جو عام افراد ہیں جو یوٹیوب یا فیس بک یا یہ سوشل میڈیا کے جو چینلز وغیرہ ہیں وہ استعمال کرتے ہیں، اگر وہ سنیں تو ان کو بھی کوئی چیز سمجھ میں آئے، کیونکہ علم فقط کسی خاص فرد کے لیے نہیں ہے، سب کے لیے. تو انشاءاللہ کوشش ہماری یہ ہوگی کہ بیان کو اور مطالب کو آسان کر کے پیش کیا جائے اور تاکہ سب استفادہ کریں. لیکن شرط یہ ہے کہ جو 70-72 جو دروس ہیں، جو لیکچر ہیں اور درس ہیں، سبق ہیں، ان کو سمجھیں، ان کو سارے کے سارے سنیں. ایسے نہیں کہ بس شروع والے 5 منٹ سنیں اور علامت الدہر بن جائیں، ایسے نہیں ہوگا. یا آگے آگے کر کے مثلا اگر یہ وہ سسٹم نہیں ہے کہ مثلا کوئی قصہ کہانی والا، ایسے نہیں ہے. اس درس میں آپ کو یہاں پر جو ہے وہ پوری کتاب پڑھنی چاہیے اور پورا لیکچر سننا چاہیے، پورا سبق سننا چاہیے. پورا سبق سنیں گے تو انشاءاللہ وہ چیز سمجھ میں آ جائے گی. آج کا جو پہلا درس مثلا ہوگا علم نحو اور کلمہ اور اس کے اقسام کے بارے میں جو ہوگا، انشاءاللہ اس درس کو اگر آپ پورا سنیں گے تو گارنٹی سے میں آپ کو کہتا ہوں اس درس کو آپ اگر یاد کر لیں تو علم نحو کی آپ کو تعریف آ جائے گی. اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ علم نحو کسے کہتے ہیں تو آرام سے اس کو بتا دیں گے کہ علم نحو سے کہتے ہیں. علم نحو کی کیا ڈیفینیشن ہے؟ علم نحو کی یہ ڈیفینیشن ہے. علم نحو کس کام کا ہوتا ہے، اس کا فائدہ کیا ہے، اس کا فائدہ یہ ہے. خوب، لیکن شرط یہ ہے کہ پورا درس سنیں، پورا لیکچر سنیں. ایسے نہیں کہ آدھے میں چھوڑ کے چلے جائیں. پھر انشاءاللہ آپ کے معذر میں عرض کروں آپ کی خدمت میں، اگر پورا درس سنیں گے انشاءاللہ العزیز آپ کو کافی سارا فائدہ ہوگا. اس جو میں نے اختیار کیا ہے طریقہ، اور مختلف اساتذہ نے بھی مل بیٹھ کے جو روش اور طریقہ اپنایا ہے، کیونکہ میرے الفاظ جو زیادہ استعمال میں کروں گا وہ فارسی ہوں گے، عربی ہوں گے، تاکہ آپ بھی آرام سے ان الفاظ سے مانوس ہو جائیں. ایسا نہ کہیں کہ یہ مولانا صاحب کہاں سے یہ الفاظ استعمال کر رہے ہیں. یہ الفاظ جان بوجھ کے میں استعمال کروں گا کیونکہ جو افراد حوزے سے مربوط ہونا چاہتے ہیں وہ ان الفاظ سے ضرور بضرور کیا ہوں، آشنا ہوں، کیونکہ آگے جا کے دروس میں، لیکچرز میں جس کے بھی سنیں گے وہ یہ الفاظ استعمال کرے گا. اگر نہیں آئیں گے تو بلاخر آپ پھر وہاں پھنس جائیں گے. پہلا جو ہمارا درس ہوگا وہ ہوگا علم نحو، کلمہ اور اس کے اقسام کے بارے میں ہوگا. دوسرا جو درس ہوگا ہمارا وہ ہوگا اسم، فعل اور اس کی علامتیں. اسم کی علامتیں، فعل کی کیا علامتیں ہیں، اس حساب سے. حرف کسے کہا جاتا ہے، ہمارا جو تیسرا درس ہوگا وہ حرف کے بارے میں ہوگا. آپ نے سنا ہے کہ یہ حرف ہے، یہ حرف ہے کیا، اس کے بارے میں ہمارا درس ہوگا، تیسرا درس. چوتھا درس جو ہوگا وہ ہمارا ہوگا اسم معرب کے بارے میں، اسم معرب کے بارے میں. خوب. اور پانچواں اسم کے اعراب کے حساب سے اس کی اقسام، اور جو ساتواں درس ہوگا اسم منصرف، غیر منصرف کے بارے میں ہوگا. اسباب منع صرف کے بارے میں 8واں درس ہوگا. 9واں درس ہمارا وہی اس اسباب منع صرف جو ہیں 9 جو اسباب ہیں اسی کو ہی کنٹینیو کریں گے. اسی طرح جو تیسرے مرحلے میں ہم جو وارد ہوں گے، داخل ہوں گے، وہ مرفوعات میں ہم انشاءاللہ بحث کریں گے. فاعل کسے کہا جاتا ہے، اور 11ویں درس میں نائب فاعل کے بارے میں گفتگو کی جائے گی. 12ویں درس میں مبتدا اور خبر کے بارے میں گفتگو کریں گے. اور 13ویں درس میں اقسام خبر کے بارے میں گفتگو کریں گے. اسی طرح جو 15ویں درس سے 19ویں درس تک مفعول کے بارے میں، مفاعیل کون سے ہیں، ان کی مفعول بھی، مفعول مطلق اور مثلا منادا، مفعول لہو، مفعول معو، ان کے بارے میں گفتگو ہوگی. اور درس نمبر 20 سے حال کے بارے میں، تمیز کے بارے میں اور مستثنیٰ کے بارے میں، یہ 3 درس جو ہیں ان 3 چیزوں کے بارے میں ہوں گے.
اور جو 23واں درس ہوگا ہمارا وہ اسم خبر نواسخ کے بارے میں ہوگا. خوب انشاءاللہ پڑھیں گے کان اور اس کی اخوات ان، کان، حروف مشبہ بالفعل، ان کے بارے میں. لا نفی جنس، ان کا اسم کیا ہوتا ہے، ان کی خبر کیا ہوتی ہے، بلاخر کیا ہوتے ہیں، کس چیز پر یہ داخل ہوتے ہیں، ان کے بارے میں گفتگو ہوگی. 25واں ہمارا درس مضاف الیہ کے بارے میں ہوگا. اور انشاءاللہ 27ویں درس میں ہم توابع میں داخل ہوں گے. نعت سنتے ہیں، یہ اس کی صفت ہے، یہ موصوف ہے، یہ بدل ہے، یہ مبدل منہ ہے، یہ عطف ہے، اس کے بارے میں انشاءاللہ وضاحت دیں گے 27ویں درس میں. اور 31 جو درس ہے ہمارا وہ ضمائر کے بارے میں، اس میں مبنی کے بارے میں، اس میں اشارہ کے بارے میں، کنایات کے بارے میں. یہ سارے دروس ہمارے 7 لیکچر تقریباً اس کے بارے میں ہوں گے. اور 38واں جو ہمارا لیکچر ہوگا وہ ہوگا معرفہ اور نکرہ کسے کہتے ہیں. آپ نے سنا ہوگا کہ عربی میں بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے معرفہ اور نکرہ. اس کی ڈیفینیشن، اس میں عدد کسے کہا جاتا ہے، تمیز عدد کیا ہوتی ہے، کیسے ہوتا ہے، تثنیہ، جمع، ان کا اعراب وغیرہ اس کے بارے میں. جمع مکسر، اس میں فاعل، صفت مشبہ، اس میں تفضیل، یہ 4 درس اس کے بارے میں ہوں گے. اور اسی طرح افعال قلوب، افعال ناقصہ، اور ما زال ما برہ ما فتح من فقہ، اس کے بارے میں گفتگو ہوگی. اور جو انشاءاللہ 57 نمبر درس سے لے کر 72 نمبر درس تک، یعنی 57 لیکچر سے لے کر 72 لیکچر تک ہمارے جو دروس ہوں گے وہ حروف کے بارے میں ہوں گے. حرف جر کسے کہا جاتا ہے، حروف جر کتنے ہیں، حروف مشبہ بالفعل کتنے ہیں، اور حروف عطف کون سے ہیں، حروف زیادت، حروف تفسیر، حروف توقع، حروف شرط، یہ سارے آپ انشاءاللہ پڑھیں گے. یہ 7-8 لیکچر ان کے بارے میں ٹوٹل تقریباً انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے 72 لیکچرز میں، 72 درس میں ہم اس کورس کو پورا کریں. چلیں آتے ہیں، آپ ابتدا کرتے ہیں، بسم اللہ کرتے ہیں. پہلے درس سے ہمارا پہلا لیکچر علم نحو کے بارے میں ہے. علم نحو کی سب سے پہلے انسان جب کوئی بھی علم پڑھتا ہے تو اس کی تعریف اور اس کا انٹروڈکشن اور اس کی ڈیفینیشن ضروری ہے. اگر آپ سے کوئی پوچھے علم نحو کسے کہا جاتا ہے تو کیا جواب دیں گے؟ علم نحو حقیقت میں آسان اور میں واضح الفاظ میں بیان کروں، اس کی عبارت پڑھتے ہیں. پہلے میں بیان کروں کہ علم نحو ہے کیا. علم نحو در حقیقت میں کچھ قواعد اور اصول ہوتے ہیں، کچھ قواعد اور اصول ہیں جن قواعد اور قوانین اور اصولوں کی بنیاد پر جو 3 کلمے ہیں ان کو معرب اور مبنی ہونے کے حساب سے جو ہم پہچانتے ہیں، اس کو علم نحو کہا جاتا ہے. مثلا مثال دوں آپ کو، فی المدرسہ التلمیذ. مثلا اردو میں میں کہوں کہ مدرسے میں، اسکول میں کیا ہے، طالب علم ہے. تلمیذ کہتے ہیں وہی اسٹوڈنٹ کو، طالب علم کو. اور فی کی معنی ہے، فی کا معنی ہے میں. مدرسے کا معنی وہی اسکول اور مدرسہ جو بھی معنی ہے. اچھا، اب یہاں پر کیا ہے، التلمیذ فی المدرسہ، درست، ٹھیک ہے. اب التلمیذ کو میں آخر میں کیا دوں، پیش دوں، کسرہ دوں، زبر دوں، کیا دوں، التلمیذو. یہ مجھے کس نے بتایا؟ یہ علم نحو بتائے گا کہ یہاں التلمیذ نہ پڑھو، التلمیذو فی المدرسہ پڑھو. ٹھیک. اسی طرح المدرسۃ فی المدرسۃ، یہ المدرسۃ کو جو آخر میں جو تے کو میں کسرہ دے رہا ہوں، یہ کیوں دے رہا ہوں، یہ کس نے مجھے کہا ہے؟ خوب، یہ ہے علم نحو. جو آپ التلمیذ فی المدرسہ میں التلمیذ کو آپ ضمہ پیش دے رہے ہیں اور المدرسۃ کو آخر میں کسرہ دے رہے ہیں، یہ ہمیں علم نحو بتاتا ہے کہ کس کلمے کو کون سا اعراب دینا چاہیے. آیا اعراب بھی دینا چاہیے یا اعراب دینا نہیں چاہیے. یہ آسان اردو میں علم نحو ہمیں بتاتا ہے کہ در واقع کیا کریں ہم، کلمے کی آخر میں جو اعراب ہوتا ہے وہ پہلی بات اس کو اعراب دیں یا نہ دیں، یعنی معرب ہے یا مبنی ہے.
اور دوسری بات یہ کہ اعراب دیں تو کون سا دیں. دوسری مثال دے دوں، میں قرآن سے مثال دے دوں. مثلا دیکھیں، آپ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، سب پڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ ہے، الحمدللہ ہے. یہ الحمدللہ میں آپ للہ کو آپ آخر میں کیا دے رہے ہیں؟ کسرہ دے رہے ہیں. اچھا، سورہ توحید میں آئے، وہ بھی نماز میں سب پڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ. اچھا، وہاں پر آپ نے ہے پڑھا، الحمدللہ ہے. یہاں قل هو اللہ ہو، یہ کیا ہو گیا؟ اللہ تو وہی ہے، وہاں پر پیش، وہاں پر کسرہ، یہاں پر ضمہ. اچھا، یا ما قدر اللہ حق قدرے، یہاں پر کیا ہے؟ فتح ہے. تو یہ جو آپ اللہ کو آپ نے پیش دیا، اللہ کو آپ نے کسرہ اور فتح دی، یہ ہمیں کیسے پتا چلے کہ اس کو مثلا، یہ تو قرآن کو تو اعراب بلا کر دیے گئے ہیں اور اسی لیے ہم آسانی سے پڑھ دیتے ہیں، لیکن عربی عبارت اگر آپ کے سامنے آئے یا مثلا اعراب دیا ہوا ہے، آپ کو کیسے پتا چلے کہ یہ اعراب کیوں ہے؟ وجہ کیا ہے؟ اس کو کسرہ تو کسرہ کیوں؟ مثلا مضاف الیہ ہے یا حرف جر داخل ہے ہو، یا یہ ضمہ کیوں دیا گیا ہے، اس کو پیش کیوں دیا گیا ہے، اسی طرح اس کو فتح کیوں ہے. علم نحو میں ہمیں یہ آخری اعراب کے بارے میں معلومات ملتی ہے کہ اس کو اعراب، اس کلمے کو دیں تو کون سا دیں، یا اعراب اصلاً نہ دیں. ہو، یہ کلمے کی آخری حالت کو پہچاننا معرب اور مبنی ہونے کے حساب سے، یہ علم نحو میں کیا کی جاتی ہے؟ یہ میں اردو میں آپ کو میں نے سمجھایا. وگرنہ اگر ہم ابن ہشام اور سمدیہ سیوطی کی تعریف کو لے کے بیٹھ جائیں تو پورا مہینہ گزر جائے گا کہ مثلا یہ لفظ کیوں آیا، یہ لفظ کیوں نہیں آیا. آسان اردو میں یہی ہے کہ علم نحو میں ہمیں بلا کرے معرب اور مبنی ہونے کے حساب سے کلمات کی پہچان کروائی جاتی ہے کہ اس کو ضمہ کیوں ہے، اس کو کسرہ کیوں ہے، اس کو فتحہ کیوں ہے. اچھا، علم نحو کا یہ تو ڈیفینیشن ہو گئی. اچھا، علم نحو کے بارے میں دوسرا سوال یہ آئے گا کہ آپ کا ہدف کیا ہے؟ آپ یہ اتنا جو علم نحو پڑھے ہم، آپ نے کہا کہ یہ 72 لیکچرز کا یہ دورہ ہوگا، پورا کورس ہوگا، یہ ہم پڑھیں تو کیوں پڑھیں علم نحو؟ ہدف کیا ہے آپ کا؟ مقصد کیا ہے؟ ہدف یعنی وہی مقصد. اچھا، مقصد ہمارا یہ ہے کہ کلام عرب میں ہم زبانی خطا سے کیا بچ جائیں، محفوظ ہو جائے ہماری زبان زبانی خطا سے. یعنی جہاں ضمہ پڑھنا وہاں کسرہ نہ پڑھے، جہاں کسرہ پڑھنا وہاں پر ہم ضمہ نہ پڑھیں. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم حدیث پڑھ رہے ہیں اور وہاں پر مثلا فاعل ہے یا مفعول ہے، وہ زبر کی جگہ میں نے ضمہ پڑھ لیا، ضمے کی جگہ ہم نے کسرہ پڑھ لیا، تو معنی بھی کیا ہو جائے گا؟ تبدیل ہو جائے گا. تو اس حساب سے اگر علم نحو میں آئے گا تو ان چیزوں سے آشنائی ہو جائے گی. ہدف یہ ہے کہ ہماری زبانی خطائیں جو زبان کے ذریعے ہم مثلا خطا کرتے ہیں اعراب کے حساب سے، اس کی پہچان ہو جائے. اور جب زبانی خطا سے ہم آشنا ہو جائیں گے کہ کون سی جگہ غلط پڑھ رہے ہیں، کون سی جگہ صحیح پڑھ رہے ہیں، تو ہمیں معنی کرنے میں کیا ہو جائے گی؟ آسانی ہو جائے گی. قرآن سمجھنے کے حساب سے، احادیث پیغمبر سمجھنے کے حساب سے یہ علم بڑا مفید علم ہے. اچھا، اس علم کا سبجیکٹ کیا ہے، موضوع کیا ہے؟ وہ ہے کلمہ اور کلام. اچھا، پھر سوال آئے گا کہ یہ کلمہ کیا ہے، یہ کلمہ کسے کہا جاتا ہے؟ اس کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں. توجہ کریں. کلمے کی تعریف یہ ہے کہ ایک لفظ ہوتا ہے جو مفرد معنی پہ دلالت کرتا ہے. لفظ بھی ایک اور مفرد معنی بھی کیا کرے گا؟ وہ دلالت کرے گا. مثلا جیسے فارسی میں دو چرخے کیسے کہتے ہیں؟ بائی سائیکل کو کیا کہتے ہیں؟ دو چرخے. اچھا، یہ کیا ہے؟ یہ لفظ دو چرخے یہ سائیکل کس کے لیے وضع کیا گیا ہے؟ یہ اس مشین کے لیے جس کو دو ٹائر ہیں، ہینڈل ہے، پینڈل ہیں، یہ شخص چلاتا ہے. اسی چیز کا نام کیا ہے؟ سائیکل.
خوب، یہ کلمہ سائیکل یا فارسی میں مثلاً دو چرخے کس چیز کے لیے وضع کیا گیا ہے؟ اسی چیز کے لیے، دو چرخے کے لیے، اسی سائیکل کے لیے وضع کیا گیا ہے. بس ایک لفظ جو مفرد معنی پہ دلالت کرے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ کلمہ. میرے خیال میں واضح ہو گیا. اچھا، یہ حضرت کلمہ جو ہے اس کی 3 قسمیں ہیں. ایسے نہیں ہے کہ یہ بس اکیلا ہے. کلمے کی 3 قسمیں ہیں. یہ تو تعریف کر دی ہم نے. اسم، فعل، حرف. میرے ساتھ اکٹھے کہیں، اسم، فعل اور حرف. اچھا، یہ اسم کیا ہے پھر؟ اسم کا آپ نے نام سنا ہوگا بہت. یہ اسم ہے، یہ فعل ہے، یہ حرف ہے. چلیں آج آپ کو بتا دیتے ہیں کہ اسم کسے کہا جاتا ہے. اسم حقیقت میں ایسا کلمہ جو مستقل معنی پر دلالت کرے بغیر کسی زمانے کے، یعنی زمانہ اس کا جز نہیں ہے. مثلا میں کہوں زیدن، زیدن. خوب، زیدن جب میں کہوں اس میں کوئی زمانہ ہے. زید چاہے زمانے ماضی میں ہو، چاہے زمانے مستقبل میں ہو، چاہے زمانے حال میں ہو، کوئی فرق نہیں کرتا. زیدن زیدن ہے، مستقل معنی بھی دلالت بھی کر رہا ہے. اس میں اس معنی لینے میں کسی کا محتاج بھی وہ نہیں ہے. اچھا، فعل کسے کہا جاتا ہے؟ فعل کہتے ہیں وہی کلمہ. کلمے کی تعریف ذہن میں رہے، اس کو اگر آپ فراموش کر دیں گے تو یہ بھی گئی. فعل کسے کہتے ہیں؟ فعل ایسا کلمہ جو دلالت کرے مستقل معنی پر. مستقل معنی یعنی کیا؟ یعنی اپنی معنی لینے میں کسی اور کا محتاج نہیں ہے. اچھا، فعل یعنی ایسا کلمہ جو مستقل معنی پر دلالت کرتا ہے لیکن کسی زمانے میں، ایک زمانے کے ساتھ، کسی زمانوں میں سے کسی ایک زمانے کے ساتھ ملا ہوگا. یعنی یا ماضی ہوگا وہ فعل، یعنی وہ کام جو ہوا ہوگا یا ماضی میں ہوا ہوگا یا مستقبل میں. فی الآخر وہ زمانہ اس میں کیا ہوگا؟ مشخص ہوگا، معین ہوگا. اسم میں زمانہ مشخص اور معین ضرورت نہیں ہے اسم کو. زیدن جب میں نے کہا، اب زیدن میں سے یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ زیدن ماضی میں نہیں آ رہا، زیدن مستقبل میں نہیں. زیدن میں یہ چیز نہفتہ اور پوشیدہ نہیں ہے کہ یہ زمانے ماضی میں، فیوچر میں یا ابھی اس حال میں. لیکن اگر ہم کہیں مثلا نصر، اس نے مدد کی. نصر، اس نے مدد کی. خوب، مدد کی، اس نے مدد کی یعنی کیا؟ زمانے ماضی میں، پاسٹ میں. ماضی میں یعنی پاسٹ، گزرا ہوا زمانہ، یعنی اس نے مدد کی. اب اس سے خارج ہو گیا کون سی چیز؟ فیوچر اور کرنٹ جو ابھی اس حال میں ہم ہیں، پریزنٹ میں جو ہم ہیں، وہ اس سے نکل گیا. تو فعل جو ہوگا وہ کسی زمانوں میں سے کسی نہ کسی زمانے کے ساتھ مختص ہوگا. اور تیسری جو کلمے قسم ہے وہ ہے حرف. حرف وہ ہے جو جس کی نہ معنی مستقل ہے نہ کوئی زمانہ ہے. یعنی اپنے معنی دینے میں کسی نہ کسی سے یہ ٹوچن کرے گا، ملے گا. یہ بیچارہ حرف ویسے بڑے کام کا ہے، انشاءاللہ پڑھیں گے. کام بڑا دیتا ہے یہ حرف، لیکن معنی دینے میں، معنی پہنچانے میں اس کو کسی نہ کسی کے ساتھ الحاق کرنا پڑے گا. ٹھیک، ورنہ اس کا معنی پیدا نہیں ہوتا. اچھا، عبارت پڑھتے ہیں. یہ ہدایہ کی عبارت آپ دیکھیں، یہ ایک لائن میں پڑھتا ہوں، اس کا ترجمہ بھی کرتا ہوں، آپ بھی دیکھیں. ہدایہ کی کتاب کہیں سے ڈاؤن لوڈ آپ کر لیں. ویسے حوزات اور مدارس میں تو یہ کتابیں موجود ہیں، ہر طالب کے پاس ہوتی ہے. لیکن جو افراد کہہ رہے ہیں کہ یہ کون سی کتاب ہے، کہاں سے ملے گی، آسانی سے ڈاؤن لوڈ ہو جاتی ہے یہ کتاب. الہدایہ فی النحو لکھیں گے، یہ کتاب ڈاؤن لوڈ ہو جائے گی. اچھا، ڈاؤن لوڈ کر لیا آپ نے. یہ مطالب کیونکہ یوٹیوب پہ اور دوسرے شبکہ مجازی پر، سوشل میڈیا پر یہ دروس اپلوڈ ہو رہے ہیں، اسی لیے آپ کی رہنمائی کرنا ضروری ہے. ایسے نہ کہیں کہ یہ کون سی کتاب ہے، کہاں سے ملے گی. اچھا، تعریف و علم النحو. علم نحو کی تعریف، ڈیفینیشن کیا ہے؟ ہوا علم باصول، ہوا علم باصول، یہ علم ہے کچھ قواعد کا.
کون سا علم؟ علم نحو. تو عرف و بہا، تو عرف و بہا جانا جاتا ہے، پہچانا جاتا ہے، بہا ان قواعد سے، کس کو؟ احوال اواخر الکلم الثلاث، تین کلموں کی آخری حالت کو. کلمے کون سے تھے؟ ابھی ہم نے بیان کیا، اسم فعل حرف. ان تین کلموں کی آخری حالت کو پہچاننے کے لیے کیا ہیں؟ کچھ قوانین ہیں. ان قوانین کے علم کا نام علم نحو ہے. بہت آسان ہو گیا. من حیث الاعراب والبناء، کس حساب سے پہچانیں گے کہ یہ معرب ہے یا مبنی ہے؟ من حیث الاعراب والبناء، یعنی پہچاننے کا طریقہ کیا ہے وہ بتا رہے ہیں کہ من حیث الاعراب والبناء، معرب اور مبنی ہونے کے حساب سے. وکیفیت ترکیب بعضها مع بعض، یہ علم اور کیا کام کرتا ہے؟ بعض کی بعض کے ساتھ کیسے ترکیب ہونی چاہیے، یہ بھی یہ علم بتائے گا. اس لفظ کو اس لفظ کے ساتھ کیسے ملاؤں، خوب مضاف کو مضاف الیہ کے ساتھ کیسے ملانا چاہیے. اچھا، صفت اور موصوف میں کون سا رابطہ ہونا چاہیے، یہ بعض کی بعض کے ساتھ ترکیب کیسے ہوتی ہے، یہ بھی علم نحو میں پتہ چلے گا ہمیں. واضح ہو گیا. اچھا، مقصد میں نے آپ کو بتایا، مقصد اس علم کا کیا ہے؟ الغرض منہ، الغرض یعنی وہی ہدف، وہی مقصد. منہ یعنی وہی علم نحو سے. الغرض منہ صیانۃ اللسان عن الخطأ، زبان کا بچانا کس سے؟ محفوظ کرنا کس سے؟ خطا سے. کون سی خطا؟ اللفظی، خطائے لفظی. خطائے فکری سے نہیں. خطائے فکری سے بچنا ہے تو علم منطق پڑھیں، لیکن خطائے لفظی سے بچنا ہے تو علم نحو اور ادبیات پڑھیں. کس میں؟ کلام عرب میں. علم نحو کہاں کام دے گا؟ کلام عرب میں. ایسے نہ ہو کہ آپ کہیں گے مولانا صاحب ہم نے تو یہ قاعدے پڑھ لیا، پتہ نہیں وہ مثلا دوسری جو لوگ آتے ہیں اردو، سندھی، پنجابی، پشتو وغیرہ، نہیں، یہ جو قواعد آپ کو بتائے جا رہے ہیں کس کے ہیں؟ کلام عرب کے قواعد ہیں. اچھا، اس کے علاوہ ہم نے کہا کہ کلمہ کسے کہا جاتا ہے. کلمے کی ہم نے تعریف کی، خارج میں جب ہم نے بیان کیا ہم نے کلمے کی تعریف کی. کلمہ کیا تھا؟ اس کی عبارت یہ ہے، الکلمۃ یہ لفظ وضع لمعنی مفرد. کلمہ کیا ہے؟ لفظ ہے جس کو وضع کیا گیا ہے مفرد معنی کے لیے. لفظ ہوگا مفرد معنی کے لیے. جیسے میں نے مثال دی کون سی؟ سائیکل والی، دو چرخے والی. یہ لفظ ہے مفرد معنی، اس کا معنی ایک ہی ہے جو خارج میں آپ دیکھ رہے ہیں. اچھا، اب یہ خود وضاحت ہے، یہ کتاب میں نہیں ہے مثلا کہ یہ لفظ کیا ہوتا ہے. اس خاص آواز کو کہا جاتا ہے جو انسان کے مخارج سے، یعنی مخارج حروف جو نکلتی ہے اس کو، اس صدا کو، اس آواز کو کہا جاتا ہے. لہذا ہر آواز یہاں پر مراد نہیں ہے. ہر آواز کو لفظ نہیں کہتے، اس آواز کو کہتے ہیں جو مخارج حروف سے نکلے. واضح ہو گیا. اچھا، اسی طرح اس کہ ہم نے اقسام بیان کیے کلمے کے. اقسام ہوا وہی منحصرۃ فی الثلاثہ. کلمے کی تین قسمیں ہیں، اسم و فعل و حرف. اسم، فعل اور حرف. تعریف یاد ہے ان کی؟ اچھا، یہاں پر ایک سوال ہے، آپ کے ذہن میں بھی آیا ہوگا. وہ سوال کون سا ہے؟ سوال یہ ہے کہ اچھا یہ بتائیں کہ کلمے کی تین قسمیں کیوں ہیں؟ آپ نے کہا کہ کلمے کی تین قسمیں، اس کی کوئی وجہ ہے یا نہیں ہے؟ ریزن کون سا کہ آپ نے کہا کہ کلمے کی تین قسمیں، وجہ کیا ہے؟ کلمے کی چار قسمیں بھی ہو سکتی ہیں، پانچ قسمیں ہو سکتی ہیں. اس کے لیے معمولاً جو کتب نحو ہیں یہ اس میں کچھ دلائل دیتے ہیں. ایک ہے دلیل عقلی، ایک ہے دلیل نقلی، اور ایک ہے دلیل استقرائی. دلیل نقلی یہ ہے کہ مولا علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام سے منقول ہے کہ کلمے کی تین قسمیں ہیں. اس کو دلیل نقلی ہے، یا نقل ہوا ہے اہل بیت علیہ السلام سے یہ کہ کلمے کی تین قسمیں ہوتی ہیں. اچھا، عقلی کیا ہے؟ عقلی یہ ہے کہ یہاں پر تقسیم سنائی ہے اور حصر ہے. اصلا چوتھی قسم بن ہی نہیں سکتی. کیسے ایسے بیان کرتے ہیں، کلمے کی یا مستقل معنی ہے یا مستقل معنی نہیں ہے.
خوب، اگر مستقل معنی ہے تو یا وہ زمانہ اس کا جز ہوگا، یعنی زمانہ بھی اس کے ساتھ ملحق ہوگا تو وہ فعل ہے. اگر مستقل معنی ہے زمانہ ملحق نہیں ہوگا تو اس کو کیا کہا جائے گا؟ اسم کہا جائے گا. دو قسمیں ہو گئیں. اگر مستقل معنی ہو ہی نہیں تو اس کو کیا کہا جائے گا؟ حرف کہا جائے گا. چوتھی قسم چیلنج ہے، کوئی لے کے آئے؟ نہیں ہے. چوتھی قسم کوئی بھی نہیں ہے. بس تین قسمیں ہیں، اسم، فعل اور حرف. یہ دلیل ہے، دلیل عقلی ہے. اصلاً اس میں حصر ہے، چوتھی قسم نہیں بن سکتی. استقرائی دلیل استقرائی کیا ہے؟ دلیل استقرائی یہ ہے کہ ہمارے پاس کتابیں موجود ہیں، دعاؤں کی کتابیں موجود ہیں، علم نحو کی کتابیں موجود ہیں. ساری کتابیں ہم نے دیکھی ہیں. خوب، ہم نے نہیں دیکھی تو ہمارے اساتذہ نے دیکھی ہیں، جو محقق ہیں، پژوہشگر ہیں، افراد ہیں، انہوں نے یہ کتابیں دیکھی ہیں. انہوں نے حتیٰ کہ عربوں کے ساتھ جب ہم گفتگو کرتے ہیں، بحرین کے، عراق کے، یمن کے جو افراد ہیں، ان ساری کتابوں سے، افراد سے ملنے کے بعد اس نتیجے تک پہنچے ہیں کہ اگر چوتھی کوئی قسم ہوتی تو ان کتابوں میں ہوتی نا؟ نہیں ہے. استقراء کیا، ہم نے ڈھونڈا. خوب، ڈھونڈنے کے بعد ہمیں پتہ چلا کہ کلمے کی جستجو کے بعد، جستجو کی، ہم نے تفحص کیا، پھر بھی ہمیں کیا؟ ان تین قسموں کے علاوہ چوتھی قسم کوئی بھی نہیں ملی. پڑھتے ہیں، دیکھیں. اقسامها وهي منحصرة في الثلاثة. کلمے کی جو اقسام ہیں یہ منحصر ہیں کس میں؟ تین میں. اسم، فعل، حرف. اسم، فعل اور حرف. وجہ الانحصار، یعنی انحصار کرنے کی وجہ کیا ہے؟ آپ نے کہا کہ یہ تین قسمیں، چار کیوں نہیں ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ انہا اما لا تدل علی معنی فی نفسها، یا تو یہ کلمہ دلالت نہیں کرتا مستقل معنی پر، فی نفسها یعنی مستقل معنی پر دلالت نہیں کرتا. فهو الحرف، تو وہ کیا ہے؟ حرف ہے. او تدل علی معنی فی نفسها، یا یہ کلمہ مستقل معنی پر دلالت کا ہے. واقترن معناها باحد الازمنۃ الثلاثہ، اور وہ معنی تین زمانوں میں سے کسی ایک کے ساتھ ملا ہوا ہے. فهو الفعل، اگر ملا ہوا ہے تین زمانوں میں کسی ایک کے ساتھ، وہ فعل ہے. او علی معنی فی نفسها ولم یقترن معناها باحدها، مستقل معنی پر دلالت کرتا ہے لیکن کسی زمانے کے ساتھ ملحق نہیں ہے، ملا ہوا نہیں ہے. فهو الاسم، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ اسم کہا جاتا ہے. یہاں پر ایک لفظ ہے فی نفسها. فی نفسها سے مراد یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے استقلال، دوسرا ہوتا ہے عدم استقلال. ایک ہوتا ہے مستقل، دوسرا ہوتا ہے عدم مستقل. مستقل کہتے ہیں بھائی آپ مثلا بھائی کے ساتھ زندگی کر رہے ہیں، یا اپنے بابا کے ساتھ زندگی کر رہے ہیں، یا مستقل ہیں. لفظ استعمال ہوتا ہے نہیں، ابھی تو میں اپنے والدین کے ساتھ ہوں، اور وہ سارا. یعنی کیا آپ کا ابھی گزر بسر مستقل نہیں ہے، ڈیپینڈنٹ ہیں آپ. درست؟ الگ، یعنی آپ کا فعلاً کوئی بھی حساب کتاب نہیں ہے. یہ مثال سمجھانے کے لیے دے رہا ہوں. تو اسی طرح کلمے کا یا مستقل معنی ہوگا یا مستقل معنی نہیں ہوگا. اگر مستقل معنی نہیں ہوگا، یعنی اپنے معنی دینے میں وہ کسی اور کا محتاج ہے، تو اس کو کہا جاتا ہے کیا؟ حرف. اسے کہتے ہیں مستقل فی نفسها. خوب، اپنے معنی دینے میں اگر کسی کا محتاج نہیں ہے تو اسے کیا کہا جاتا ہے؟ فعل یا اسم. فعل وہ جو تینوں زمانوں میں سے کسی ایک زمانے کے ساتھ ملا ہوگا. اسم وہ جو تینوں زمانوں میں سے کسی ایک کے ساتھ ملا ہوا نہیں ہوگا. تو یہ ہو گیا ہمارا آج کا درس. بہت آسان. علم نحو کی ہم نے تعریف پڑھی، علم نحو کا ہم نے ہدف پڑھا، مقصد پڑھا، کیوں علم نحو پڑھتے ہیں. علم نحو کا غرض و غایت پڑھنے کے بعد علم نحو کا موضوع پڑھا جو کلمہ اور کلام ہے. کلمے کی تعریف ہم نے پڑھی، کلمے کی اقسام پڑھی، اسم، فعل اور حرف. اور ہر کسی کی ہم نے، ہر ایک کی ہم نے کیا کی؟ ڈیفینیشن بھی کی. انشاءاللہ العزیز آج کا درس آپ کے لیے بہت مفید ثابت ہوا ہوگا. اور انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ڈسکرپشن میں ہم کچھ سوالات ہیں وہ سینڈ کریں، اس کی تفصیل، اس کی پک سینڈ کر دیں گے، یا اس کے خود متن سینڈ کر دیں گے، وہ ٹیکسٹ سینڈ کر دیں گے، تاکہ وہ سوالات آپ اپنے آپ سے کیا کریں؟ زور آزمائی کریں کہ مجھے یہ درس سمجھ میں آیا یا درس سمجھ میں نہیں آیا. تو خداوند متعال سے دعا ہے کہ ہمیں معارف قرآن، معارف اہل بیت کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.